اور اللہ کے نیک بندے کیسے زندہ رہتے ہیں؟ شہید کے بارے میں تو قرآن تو کہہ دیا کہ شہید مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، تو ہم اس میں اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ زندہ کیسے ہیں؟ آپ کو ایک واقعے کے ذریعے پتہ چلے گا۔ شاہ فیصل کی حکمرانی تھی، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مقدس صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبر انور دریا کے کنارے تھا۔ کہاں پر تھا؟ واقعہ کو غور سے سنیں، کہاں پر تھا؟ دریا کے کنارے۔ اور ان کے بغل میں ان کے مقدس صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر انور تھا۔ اور جب دریا کے کنارے تھا تو دھیرے دھیرے جب پانی کا فوارہ نکلتا ہے نا تو زمین کو چیرتے پھاڑتے نکلتا ہے، تو زمین وہاں تک دھستی چلی گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور میں پانی جانے لگا۔ کیا جانے لگا؟ پانی۔ قبر میں جب پانی اترنے لگا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فیصل کے خواب میں آئے۔ کس کے خواب میں آئے؟ شاہ فیصل جو عراق کے بادشاہ تھے، ان کے خواب میں آئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے خواب میں آ کر کے ان کو ہدایت دی۔ کہا کہ شاہ فیصل آپ ایک میری بات کو نوٹ کریں اور اس کو خیال سے آپ یاد رکھیں کہ میرے قبر انور میں دریا کا پانی آ رہا ہے، اور میرے بغل میں حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی قبر مبارک ہے، اس میں بھی نمی آ رہی ہے، دھیرے دھیرے وہاں بھی پانی پہنچ جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ ہم لوگوں کی قبر کو آپ کسی مناسب جگہ پر منتقل کر دیں، یعنی یہ قبر کو ہم لوگوں کو نکال کر کے کسی دوسرے جگہ ہم لوگوں کی قبر بنا دیں۔ شاہ فیصل نے خواب دیکھا، نیند ٹوٹ گئی، بادشاہ تھے، جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوتی، سیاسی معاملے میں الجھے رہتے، یاد نہ رہتا، بھول گئے کہ میں کیا دیکھا تھا۔ پھر دوسرے رات میں وہی خواب ہوا، حضرت حذیفہ آئے، پھر انہوں نے ہدایت دی، کہا کہ میرے قبر اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کو منتقل کر دے، میرے قبر میں پانی آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا اور اسی طرح پھر بھول گئے، دنیا کی سیاسی معاملے میں پھر اسی طرح بھول گیا۔ اب تیسرے روز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فیصل کو ہدایت نہ دی۔ عراق کے جو مفتی اعظم تھے، کون تھے؟ عراق کے مفتی اعظم، ان کے خواب میں آئے اور ان کو ہدایت دی، کہا کہ اے مفتی اعظم، آپ عراق کے بڑے مفتی ہیں، میرے قبر میں اور حضرت جابر بن عبداللہ کے قبر، میرے قبر میں دریا سے پانی آ رہا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ کا قبر بھی اس پانی کے ذریعے ان کا قبر بھی نمی ہو رہا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہمارے قبر کو کسی اچھے جگہ میں شاہ فیصل کی اجازت لے کر، وزیر اعلیٰ سے اجازت لے کر آپ منتقل کروا دیں۔ تو جیسے ہی خواب دیکھا انہوں نے، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، مفتی اعظم وزیر اعلیٰ کے پاس گئے، جو عراق کے وزیر اعلیٰ تھے ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس جانے کے بعد ان کو یہ باتیں سنائی، ان کو ساتھ میں لیا۔ پھر شاہ فیصل بادشاہ کے پاس یہ دونوں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ رات میں حضرت حذیفہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے قبر میں پانی آ رہا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کے قبر میں بھی پانی کی نمی جا رہی ہے، ایسا کرے میرا قبر منتقل کر دیں۔ تب شاہ فیصل بادشاہ جو تھے ان کو یاد آیا کہ ارے یہ خواب تو حضرت حذیفہ مجھے بھی 2 مرتبہ ہدایت دیے لیکن میں بھول گیا۔ اب آپ بتائیں، آپ مفتی اعظم ہیں، ایک مسئلہ نکالیں، کیا قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے؟ وہ مفتی اعظم تھے،
ساتھ میں وزیر اعظم کہا کہ ایک مسئلہ نکالیں، کیا قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو ہم انہیں ضرور منتقل کریں گے۔ اب مفتی اعظم نے فتویٰ نکالا، اور فتویٰ نکالنے کے بعد شاہ فیصل بادشاہ کے پاس وہ فتویٰ پیش کیا، کہا کہ ہاں، آپ جب وہ قبر میں پانی آ رہا ہے اور اس سے ان صحابہ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ان کے جسم کو نکال کر کسی دوسرے جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ کسی اور کا قبر نہیں تھا، کسی عام لوگوں کا قبر نہیں، بلکہ نبی کے مقدس صحابیوں کا قبر تھا، نبی کے مقدس صحابیوں کا قبر تھا۔ تو شاہ فیصل بادشاہ نے کہا کہ یہ مقدس صحابیوں کا قبر ہے، ان کے قبر کو منتقل کرنے سے پہلے کوئی تاریخ رکھی جائے، کوئی تاریخ رکھی جائے۔ تو وزیر اعلیٰ، مفتی اعظم اور دیگر لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا دن رکھا جائے۔ کس دن رکھا جائے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کا دن رکھا جائے۔ جب عید الاضحیٰ کا دن رکھا گیا، پیپر میں اس سے شائع کر دی گئی کہ عید الاضحیٰ کے دن عراق سے دریا کے کنارے حضرت حذیفہ اور جابر بن عبداللہ کا قبر انور ہے، وہاں سے ان کا قبر کسی اچھے جگہ میں منتقل کیا جائے گا، عید الاضحیٰ کا دن ہوگا۔ پیپر میں شائع کر دیا۔ اب یہ ایک عجیب نمونہ ہے نا، لوگ جیسے ہی پیپر کو پڑھے سب کی یہ خواہش ہوئی کہ قبر سے جب وہ صحابہ کو نکالا جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ان کا جسم کیسا ہے، ان کا جسم کیسا ہے۔ ارے صحابہ جب نکلیں گے، حضرت حذیفہ کیسے ہیں، حضرت جابر کیسے ہیں، وہ بھی کتنے چند دنوں کی بات نہیں تھی، 1300 سال کے بعد، بولو نا سبحان اللہ، کتنے سو سال؟ 1300 سال کے بعد۔ ارے کوئی 100 سال رہ جائے تو اس کی جسم کی ساری ہڈیاں گل جائے، 1300 سال کے بعد اگر کسی اخبار میں خبر آئے کہ اس قبر کو منتقل کیا جا رہا ہے تو پوری دنیا یہ چاہے گی کہ میں بھی جا کر کے دیکھ لوں، میں بھی جا کر کے دیکھ لوں۔ اور ایسا ہی ہوا، سب کی خواہش جاگ اٹھی اور سب لوگ سوچنے لگے کہ میں بھی جا کر کے دیکھوں کہ وہ کیسے منتقل کریں گے، میں بھی جا کر کے دیکھوں وہ کیسے منتقل کریں گے۔ جب عوام کو پتہ چلا کہ ارے یہ تو حج کا دن ہے، یہ حج کا دن ہے، اور اس وقت حاجی لوگ جو ہے سارے لوگ تو آ کر کے ان لوگوں کو دیکھ لیں گے، لیکن حاجی نہیں آ پائے، کیونکہ حاجی اپنے ارکان کو ادا کریں گے کہ اس قبر کو دیکھنے آئیں گے، اس لیے یہ تاریخ کو چینج کیا جائے۔ لوگوں نے کیا مشورہ دیا کہ تاریخ الگ رکھی جائے، ورنہ صحابہ جو حاجی لوگ ہیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اپنے ارکان پورا کرنے میں رہیں گے۔ حاجی لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ کے دن سے 5 دن جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ حاجیوں کے لیے جو حج کرنے گئے ہوں گے ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 5 دن جو ہے 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 5 دن بہت اہم ہوتا ہے۔ حاجی کہیں نہیں جا سکتے، وہ 5 دن چھوڑ کر کے، اگر کسی نے 1 دن بھی چھوڑ دیا تو اس کے حج کے ارکان پورے نہیں ہوں گے، وہ حاجی ہوگا ہی۔ اس لیے 5 دن بہت اہم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ 5 دن حاجی جب ارکان پورے کریں گے تو وہ کیسے آ کر کے دیکھیں گے؟ ارے وہ صحابہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اس سے تاریخ چینج کیا جائے۔ تب لوگوں نے مشورہ دیا ایسا کرو کہ 20 ذی الحجہ کو رکھا جائے۔ کتنے ذی الحجہ کو؟ 20 ذی الحجہ کو رکھا جائے۔ اب 20 تاریخ رکھی گئی، 10 کو چھوڑ کر کے 20 تاریخ پھر پیپر میں شائع کیا گیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوست، جب پیپر میں شائع ہوا 20ویں ذی الحجہ کا لوگ انتظار کرتے رہے کہ صحابہ کے قبر کو منتقل کیا جائے گا، وہاں سے نکال کر دوسرے جگہ ان کے قبر کے مزار بنائے جائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کا جسم کیسا ہے، ان کا کفن کیسا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کی داڑھی مبارک کیسا ہے، ان کے چہرے کا نور کیسا ہے۔ سب کے خیال یہ آ رہے تھے۔ 20 تاریخ سوچتے سوچتے آ گئی، پورے دنیا کے لوگ جمع ہو گئے، قبر کھودی جانے لگی۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کے قبر میں پانی آ رہا ہے۔ وہ صحابی رسول تھے،
آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ 1300 سال کے بعد حضرت حذیفہ نے جا کے شاہ فیصل بادشاہ کو ہدایت دی کہ میرے قبر میں پانی آ رہا ہے اور جابر کے قبر بھی اس پانی سے نمی ہو رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ حقیقت ہے، قبر میں پانی آ رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو حقیقت ہے، ان کے قبر میں پانی آ رہا ہے۔ پھر حضرت حذیفہ کے جسم کو قبر سے نکالا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ یہ بات کو سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ کہ جب جسم قبر پورا کھول دیا گیا، اسٹیچر جس میں لوگ ان کے جسم کو رکھتے، لمبے لکڑیوں سے بنایا گیا تھا، کیونکہ لوگ بہت تھے نا، تعداد بہت زیادہ تھی۔ سب لوگ نے کہا کہ ہم بھی کندھا دیں گے، بولو نا سبحان اللہ۔ جب ان کے جسم کو لے جایا جائے گا تو ہم بھی کندھا دیں گے۔ کندھا دینے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے گاؤں میں بھی جنازہ اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دن ہمارے بھی اٹھیں گے۔ کندھا دینے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور ثواب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاروں پاؤں کے، جو جنازے کا جو اسٹیچر ہوتا ہے اس کے 4 پیر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہے نا، اس میں چاروں پیروں میں اگر کوئی کندھا دیتا ہے تو اگر وہ نیک ہے، کندھا دینے والا نیک ہے، اور جنازے میں جو لیٹا ہے وہ گناہ گار ہے، جنازے میں جو لیٹا ہے وہ گناہ گار ہے، کندھا دینے والا نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کندھا دینے والوں کی برکت سے وہ جنازے میں جو گناہ گار لیٹا ہے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اگر کوئی جنازے میں جو لیٹا ہے وہ نیکوکار ہے، بولو نا سبحان اللہ، وہ نیک انسان ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اور کندھا دینے والا کوئی گناہ گار شخص ہے، کوئی سیاہ کار شخص ہے، تو اس نیک شخص کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کندھا دینے والوں کی مغفرت فرما دے گا، کندھا دینے والوں کے گناہ کو بخش دے گا۔ تو آپ کبھی بھی اگر جنازے کی کندھا دے، مطلب چاروں پیروں کو کندھا دے، اللہ آپ کو مغفرت فرما دے گا، آپ کے صدقے میں جنازے میں جو شامل ہے اس سے بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو سب لوگوں کی یہ خواہش تھی، اس وقت بڑے بڑے مفتیان اعظام تھے، کہا کہ اسٹیچر بڑا بنانا تاکہ ہم بھی کندھا دیں۔ ارے وہ تو صحابی رسول ہیں، وہ تو صحابی رسول ہیں، اور حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول ہمیشہ تعریف کرتے تھے، ارے وہ صحابی ہیں، ہم بھی کندھا دیں گے۔ اسٹیچر رکھا گیا، قبر کھولا گیا حضرت حذیفہ کا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، بولو نا سبحان اللہ۔ ہاتھ سے کوئی جا کر کے اٹھائے ان کے جسم کو، جیسے ہی قبر کھولا گیا کیا دیکھتے ہیں کہ کفن میں ایک داغ بھی نہیں لگا ہے، بولو نا سبحان، کفن میں ایک داغ بھی نہیں لگا ہے، اور آنکھ اس طرح سے کھلی ہوئی ہے جیسے دیکھ رہے ہیں، جیسے حضرت حذیفہ دیکھ رہے ہیں، اور چہرہ اس طرح سے نورانی ہے کہ ابھی وہ انتقال کیے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوست، لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے چاہا کہ قبر میں اترو، ان کے جنازے کو اٹھایا جائے، قبر میں اترو، ان کے جنازے کو اٹھایا جائے اور اسٹیچر میں رکھا جائے۔ جیسے ہی لوگ سوچ رہے تھے، حضرت حذیفہ کا جسم اٹھا اور اسٹیچر میں چلا گیا، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، جسم قبر سے نکلا اور اسٹیچر میں جا کر کے سما گیا۔ لوگ اور حیران ہو گئے، کہہ رہے ان کے ابھی بھی کرامت باقی ہے، ابھی بھی کرامت، وہ بھی 1300 سال گزرنے کے بعد کا یہ واقعہ۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کو کھودا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا قبر جیسے ہی کھودا گیا، کھودنے کے بعد ان کے قبر کو کھودے تو لوگوں نے یہی دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے کفن میں بھی ایک داغ نہیں لگا ہوا ہے، اور ان کا قبر چاروں طرف سے نمی ہو گیا ہے۔ اگر کچھ دن باقی رہتا ان کے قبر میں بھی پانی چلا جاتا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے حضرت جابر بن عبداللہ کو ابھی دفن کیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، 2 اسٹیچر بنایا گیا تھا۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کھودنے کے بعد سب لوگ ایسے ہی سوچ ہی رہے تھے کہ ان کا جسم اثر اٹھا، وہ بھی اسٹیچر میں چلا گیا،
وہ بھی چلا گیا، کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر انور میں اتارا گیا تب بھی انہیں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اسٹریچر سے وہ خود بخود اپنے قبر پہ چلے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو بھی جب قبر انور میں اتارنے کی باری آئی تو ان کا جسم بھی بغیر ہاتھ لگائے وہ بھی قبر انور میں چلے گئے، پھر ان کے قبر کو لوگوں نے مزار بنا دیا۔ تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں۔